السلام علیکم ناظرین محترم S-400 کو حاصل کرنے کے بعد بھارت کی ہندوتوا سرکار پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو S-400 میزائل نظام یا پھر ایئر ڈیفنس سسٹم کا نام بر صغیر کے لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب بھارت نے اسے خریدنے کا سوچا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک لگاتار اتنے سال گزر گئے، بھارت کی ہندوتوا سرکار اور ہندوتوا پجاری S-400 میزائل سسٹم کو کسی آسمانی دیوتا کی طرح اہمیت دینا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ نظام چین نے 10 سال پہلے سے خرید رکھا تھا، لیکن چینی حکومت یا عوام نے اسے ایک میزائل ڈیفنس سسٹم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی، نہ ہی اس کی پوجا کی۔ لیکن ناظرین محترم، اب چین نے بھارت کو ایسا زوردار جھٹکا دیا ہے کہ اسے S-400 کے خمار سے فوراً باہر نکال لیا ہے، اور امید ہے کہ اب بھارت کی ہندوتوا سرکار کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا تب لگے گا جب یہ نظام پاکستان کے حوالے ہو جائے گا، جو کہ بہت قریب ہونے والا ہے۔ چین نے اپنا خود کا بنایا ہوا سب سے خطرناک میزائل ڈیفنس سسٹم، جو کہ 2020 میں تیار کر کے دنیا کے سامنے لایا تھا، اسے بھارتی سرحدوں پر تعینات کرنے کا حکم صادر کیا ہے، اور چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ، جو کہ چین اور بھارت کی سرحد کی نگہبانی کی ذمہ دار ہے، اس نے اس میزائل سسٹم کو تعینات کر دیا ہے، اور اب یہ آپریشنل ہے۔ چین کا میزائل ڈیفنس سسٹم HQ-17 جو کہ انتہائی جدید ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو غلطیاں یا کمزوریاں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم میں موجود تھی، اس کو مد نظر رکھ کر اسے بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے HQ-9 نظام چین نے بنایا تھا، جو کہ پاکستان کو بھی دیا تھا تقریباً 2009 کے قریب۔ چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ، جو کہ چین بھارت بارڈر کی نگرانی کی ذمہ داری پر مامور ہے، اس نے اس میزائل نظام کو بھارتی سرحدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ اس میزائل نظام کے فیچر اور طاقت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ ذرا اس کی سب سے بڑی اور بنیادی خوبی ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، روس نے جب S-400 میزائل سسٹم کو شام کے اندر تعینات کیا تو اسرائیلی جہازوں نے شام کے اندر ایک مقام پر بمباری کر دی، اور کچھ فوجی اور ایک سویلین اس میں زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے نقصان تو اتنا بڑا نہیں کیا تھا، لیکن S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے خریداروں کے دماغ میں ایک سوال کو جنم دے دیا کہ جناب، اگر S-400 نظام اور اس کے میزائل الرٹ تھے تو یہ جہاز کیسے آئے اور کیسے کاروائی کی اور واپس کیسے چلے گئے، اور S-400 نظام کے کان پر جوں تک نہیں رینگی؟ تو ماہرین نے اس کی 2 بڑی وجوہات دنیا کو بتائیں۔ ایک تو یہ کہ جناب، اسرائیل نے یہ کاروائی F-35 لڑاکا طیاروں سے کی تھی، جو کہ ابھی امریکہ نے اس کے حوالے کیے ہیں، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں اور 5ویں نسل کے طیارے ہیں، اور انہیں ریڈار پر پکڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، جو کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار نہیں کر سکے۔ دوسری وجہ اور اہم ترین وجہ یہ کہ اسرائیل یہ طیارے زمین سے اتنی نچلی پرواز پر لے کر جا رہا تھا، اور یہ طیارے اتنی نچلی پرواز کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ S-400 میزائل نظام، جو کہ ایک مخصوص بلندی کے اوپر آنے والے جنگی جہازوں اور میزائلوں کو ہی دیکھ سکتا ہے اور انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا یہ طیارے S-400 نظام کی اس 200 یا 150 میٹر کی بلندی کے نیچے پرواز کر رہے تھے۔ یوں اسرائیلی طیاروں نے S-400 نظام کی خامی دنیا پر واضح کر دی۔ یاد رہے کہ دنیا میں پاکستانی پائلٹوں کے بعد اسرائیلی پائلٹوں کو بہترین مانا جاتا ہے۔ اس لیے اب چین نے جو میزائل نظام بنایا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ 200 میٹر تو چھوڑیے، 10 سے 25 میٹر زمین سے اونچی اگر کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہو، چاہے وہ ڈرون ہو، کروز میزائل ہو یا کوئی چڑیا ہی کیوں نہ ہو، اس پر میزائلوں کی ایسی بوچھاڑ کر دیتا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، چاہے وہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ یعنی جنگی طیارہ ہی کیوں نہ ہو۔
जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता हो। इससे निकलने वाला मिसाइल 165 किलो वजनी होता है, जिसकी लंबाई 2.9 मीटर और मोटाई यानी इसका डायामीटर 1 फुट होता है। और ये इसराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जैसे कि मुत्तहिदा अरब इमारात में पिछले दिनों ड्रोन हमला हुआ या इससे पहले सऊदी अरब में ड्रोन हमला हुआ था। ये सब निचली परवाज पर सफर करने वाले ड्रोन होते हैं जो कि बहुत कारी ज़र्ब लगाते हैं, लेकिन ऐसे तमाम किस्मों के ड्रोन इस मिसाइल सिस्टम के नजदीक भी नहीं फड़क सकते। क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम इतनी लो सतह के ऊपर जैसे कोई हेलीकॉप्टर या मखसूस किस्म का ड्रोन 10 से 25 मीटर बुलंदी पर भी सफर कर रहा हो या पहाड़ी सिलसिलों में उतार चढ़ाव में खुद को छुपा रहा हो या बुलंदो बांग इमारतों में से होता हुआ अपने हदफ की तरफ आगे बढ़ रहा हो, ये मिसाइल सिस्टम उसे नहीं बख्शता। जबकि दूसरे बड़े मिसाइल जो कि बहुत ही बुलंदी से सफर करके आ रहे होते हैं, उनके लिए LY-80 और HQ-9 जैसे सिस्टम भी चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि चीन के पास S-400 मिसाइल निजाम भी मौजूद है। और यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर दुनिया में अब ये खबर भी आम हो चुकी है कि पाकिस्तान अब खुद का तैयार करदा मिसाइल शिकन निजाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि कहीं ज्यादा ताकतवर और बेहतरीन होगा। और इसे चीन और तुर्की की मदद से तैयार किया जा रहा है, जो कि तकमील के मराहिल में है। और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जो कि एटमी ताकत है और मिसाइल ताकत है मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी, और इसके साथ जंगी तैयारों और टैंक बनाने में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। इसी तरह अब मिसाइल शिकन निजाम या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क ही होगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स को फतह मुबीन अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।